اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن مجید کے 29ویں جز میں سورۃ القیامہ ہم نے تمام کی تھی۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ انسان یا سورۃ الدہر بھی جسے کہا جاتا ہے اس کے ترجمے اور مختصر وضاحت سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ آیا ہے، یعنی یہ سوال انسان کو اپنی تاریخ پر، ہمیں سے ہر ایک سے یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ذرا اپنے وجود کی تاریخ تو دیکھ۔ کچھ عرصہ پہلے، جس سال جس دن تو پیدا ہوا، اس سے پہلے تو کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ یا تھوڑا اور پیچھے چلا جا، جب تیرے ماں باپ آپس میں ملے بھی نہیں تھے، جب تو ایک باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں منتقل بھی نہیں ہوا تھا، تو کوئی قابل ذکر، تو چیز ہی نہیں تھا کہ جس کا کوئی ذکر کرتا۔ اس کا احسان مان، اس کے آگے سر جھکا جس نے کچھ نہ ہونے سے تجھے کچھ بنا دیا، اور اب تو اتنا کچھ بن گیا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو اسی کے آگے تکبر کرتا ہے۔ ذرا اپنی خلقت کے مراحل پر تو غور کر۔ اپنی خلقت سے پہلے جب تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد دیکھ کہ ہم نے تجھے کیسے بنایا ہے اور کیسے تیرے اندر ہم نے عقل اور شعور رکھ دیا۔ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ بالکل، مجھ پر ایسا وقت رہا ہے کہ جب میں تھا ہی نہیں کہ میرا کوئی ذکر کرتا۔ پھر خداوند عالم فرما رہا ہے، یہ ہم ہیں جس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا، کچھ نہیں سے تجھے کچھ بنا دیا۔ آیت نمبر 2، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ مخلوط یعنی مکسڈ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو نطفہ جو باپ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کئی عناصر سے مل کے بنتا ہے، اس کے اندر کئی عناصر ہوتے ہیں، آج علم بتا سکتا ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ عورت اور مرد سے مل کر وہ نطفہ جب خاص مقام پر شکم مادر میں جاتا ہے، اس نطفے سے انسان کو خلق کیا اور ہم اسے مراحل سے گزارتے ہیں۔ نبتلی ہے، اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا تاکہ ہم انسان کو آزمائیں۔ ابتلا یعنی مختلف مراحل سے گزارنا، ابتلا یعنی آزمائش کرنا۔ اس سے اس کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ انسان کو آزمایا جائے گا کہ اچھا ہے یا برا ہے، یا اس سے مراد یہ لی جائے کہ اس نطفے کو ہم مختلف آزمائشوں سے، مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہم آیت کا سیاق کانٹیکسٹ دیکھیں تو زیادہ ترجیح اسی ترجمے کی بنتی ہے کہ اس نطفے کو ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں گزارتے رہتے ہیں، اور گزار کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ یعنی جب وہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو کہاں وہ ایک نطفہ اور کہاں ایک دیکھنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے والا انسان آہستہ آہستہ وہ بن جاتا ہے۔ اس اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کو دیکھو اور اپنے اس مکمل شکل میں آ جانے والے انسان کو دیکھو، بنانے والے اپنے کو نہ بھولو، اور تکبر اس کے احکام کے مقابلے میں نہ کرو۔ 3، اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو سمیعاً بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، تو اب ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ آیت نمبر 3، بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو نا شکرہ بنے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ جو ہدایت کرنے والا اور اسے خلق کرنے والا اس سے چاہتا ہے
اس پر توجہ رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اس کو پس پشت نہ پھینکے۔ اور ناشکری کیا ہے کہ جس نے یہ سارا احسان کیا ہے اس کے فرامین کے مقابلے میں سرکشی کرے اور نافرمانی کرے۔ یہ قرآن مجید کی آیت واضح بتا رہی ہے کہ راستہ دکھا دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے، ادھر جانا چاہتا ہے یا صحیح راستے پر یا غلط راستے پر۔ ہماری ہدایت کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم اس ہدایت کو قبول کرو، اس کے مطابق چلو، اگرچہ تمہاری بعض خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور ناشکری یہ ہے کہ تم اللہ کے اس احسان کو پس پشت ڈال کر اپنی عارضی دنیاوی لذات کے جن سے اللہ نے منع کیا، حلال لذتیں نہیں، جو اللہ نے حرام قرار دیے، ان کے پیچھے لگ کر جانوروں کی طرح زندگی گزار دو۔ یہ آیت پہ آپ غور کریں، یہ خود بتا رہی ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، اور صاحب اختیار ہے تو ہی جنت معنی رکھتی ہے، تو ہی جہنم معنی رکھتی ہے، تو ہی انبیاء کا آنا معنی رکھتا ہے، تو ہی آسمانوں سے اللہ کا انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرنا معنی رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ انسان مجبور ہے تو یہ سب کا سب باطل ہو جائے گا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی ہے، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا بنے۔ 4، بے شک ہم نے، اب جب کہہ دیا کہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے مرضی ہے، لیکن اگر ناشکرا بنے گا تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر بیان کیا اگر شکر گزار بنیں گے تو کیا ہوگا۔ 4، بے شک ہم نے کفار کے لیے، کفار ہم کئی دفعہ بیان کر چکے، کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا، یہ کفر کا معنی ہے قرآن میں اس لفظ کا استعمال، اور اصل جو عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے وہ کیا بتاتا ہے، جان بوجھ کر بات کو نہ ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، حق کو چھپا لینا، حق کا انکار کر دینا، حق کو تسلیم نہ کرنا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق جو گردن میں ڈالے جاتے ہیں، زنجیریں جس سے قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ 5، اس کے بعد پھر نیک لوگوں کا تذکرہ۔ بے شک نیک لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک بہترین خوشبو ہوگی، گویا کہ جو اس مشروب کے اندر اس کی خوشبو اور آمیزش ہوگی کہ جو جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ 6، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یعنی اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور خود اسے جاری جہاں سے چاہیں گے اس چشمے کو زمین میں سے پھاڑ کر برآمد کر لیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، فجر اصل میں کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ اللہ کے قائم کردہ حدود کو پھاڑ دینا، اسی سے فاجر کا لفظ بھی بنا ہے۔ اور چونکہ دن کی روشنی رات کو پھاڑ کے نکلتی ہے اس لیے اس وقت کو بھی فجر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور جیسے چاہیں گے ویسے اس چشمے کو جاری کر لیں گے۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں سے چاہیں گے زمین کو پھاڑ کر اس چشمے کو برآمد کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان کو یہ صلاحیت دے دے گا۔ 7، اب یہ جو آیات ہیں شیعہ اور سنی روایات کے مطابق اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ روایات کے مطابق اس کا پس منظر ہے وہ یہ کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار ہوئے، اور ان کی شفا کے لیے نظر مانی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان دونوں نے، اور جب شفا ہو گئی تو انہوں نے 3 روزے رکھے۔ اب جب روزے رکھے تو تینوں دن جب افطار کا وقت آتا تو جو تھوڑا بہت کھانا گھر میں تھا وہ جب افطار کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی دروازے پر آ کر، جسے قرآن نے مسکین اور یتیم اور اسیر کے لفظوں سے بیان فرمایا ہے، یہ ان کو دے دیتے اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔
تو بنیادی طور پر روایات کے بیان کے مطابق یہ آیات ان ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ان صفات کو دیکھیے، اور چونکہ اللہ نے ان کی سیرت کو رسول اللہ سب سے بڑھ کر، اور یہ رسول اللہ کے شاگرد اول ہے، تو ان ہستیوں کی سیرت کو چونکہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ ہونا چاہیے، تو انسان کو چاہیے، صرف یہ نہیں چاہیے کہ ان آیات کو سن کر اور کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور یہ آیات کا پیغام کیا ہے کہ اہل بیت نے کیا کیا کہ خود بھوک ہوتے ہوئے، خود اس کھانے کی خواہش ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے ضرورت مند کو چیز دے دینا، جسے ایثار کا نام دیا جاتا ہے، اپنے اوپر اللہ کے دوسرے بندوں کو ترجیح دے دینا۔ یہ صفت انسان اگر اس کی طرف توجہ نہ کرے اور صرف یہ آیات سن کر خوش ہوتا رہے تو یہ شایان شان بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 7، جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ کس کی مجال کہ جو آ کر قیامت کا خوف ان کے ماننے والوں کے دلوں سے نکال دے۔ اور یہ آیت اگر ہم سامنے رکھیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کا یہ بیان کوئی بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ قیامت کے دن سے اہل بیت اطہار بھی ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی اگر آ کے حدیث سنائے جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تمہیں تو قیامت سے کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، یا سادہ ہے یا جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس نے قرآن پر اس روایت کو یا روایات کو نہیں پرکھا۔ اے کاش کہ یہ بیماری نکل جائے اندر سے، تو دیکھیے کیسے پھر ایک ذمہ دار، حقیقت میں باعمل معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو اپنے آپ کے اپنے ہر کام میں خداوند عالم سے ڈرتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ ورنہ جن کو جنت کے ٹکٹ دے دی گئے مختلف مسالک کے مولانا حضرات اپنے اب یا دین بتانے والے دے دیتے ہیں اور قرآن مجید کو صاف صاف بیان نہیں کرتے، اور اپنی تقاریر پریپیئر کرتے وقت اور نکات بناتے وقت آیات قرآن کو نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز ٹکرا رہی تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جو جیسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ آیات سامنے نہ رکھی جائے۔ توجہ کیجیے۔ 7، جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، یعنی بڑا ہولناک دن ہوگا۔ 8، اور وہ اپنی خواہش کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 9، اور وہ پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں کہ اس احسان کے بدلے تم ہمیں کچھ دو، کچھ نہیں چاہتے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ کمال ہے، جتنا انسان اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکے کہ نیکی کرے تو صرف خدا کی خاطر، اور جس سے نیکی کر رہا ہے اس سے کوئی توقع نہ رکھے۔ ایسا کرے گا تو بعد میں اس پر احسان بھی نہیں جتلائے گا، جس سے قرآن نے منع کیا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اذیت کر کے اور احسان جتلا کر۔ کس میں یہ صفت پیدا ہوگی کہ جو صرف خدا کے لیے کرے، نہ کسی بدلے کی توقع رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلے کی توقع تو اللہ سے رکھے، اور نہ ہی شکریہ کی توقع رکھے، کیونکہ آگے آ جائے گا اللہ کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری شکر گزاری ہے جو تم نے دنیا میں یہ کام کیے تھے۔ توجہ فرمائیے۔ اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آیت نمبر 9، کیا کہتے ہیں ان سے؟ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ آیت نمبر 10، پھر دوبارہ قیامت کے خوف کا تذکرہ ہے۔ بے شک ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا۔ ہولناک مناظر اس دن سامنے آئیں گے، اللہ کا جب عذاب سامنے آئے گا، ہمیں اس دن سے یقیناً خوف، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے۔ ہم صرف تمہیں اللہ کے لیے یہ احسان تم پر کر رہے ہیں اور تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ 11،
اب جو دنیا میں مثلا جن کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بتا رہا ہے. تو اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی اور سرور عطا فرمائے گا. 12 اور ان کے صبر کے بدلے، جو انہوں نے صبر کیا، یہ صبر ہے کہ خود بھوک لگی ہے کسی کو کھلا دو، ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا. 13 وہ اس میں یعنی اس جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. توجہ فرمائیے، اب یہ قرآن کا بیان ایسا ہے کہ یہ آیات اگر ہم روایات کو مد نظر رکھیں تو اگرچہ سبب نزول وہی کام بنا جو ان ہستیوں نے کیا، لیکن یہ ہستیاں ظاہر بات ہے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچتا، لیکن جو ان کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، وہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جو قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہے ان کے اعمال کے مطابق. تو اب جو ان کے رستے پر چلے وہ بھی اپنے اپنے درجات کے مطابق انہی چیزوں میں یہ سب ان کے پاس بھی ہوگا. وہ جنت میں، وہ اس میں یعنی جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی سردی کی شدت. یعنی گرمی بھی زیادہ ہو جائے تو بڑی پریشان کرتی ہے، اور اگر سردی بھی شدید ہو جائے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. ایسا موسم کہ جس سے انسان کو لذت ہو، وہ موسم انسان کو وہاں پر ملے گا. 14 اور درخت ان پر اپنے سائے قریب کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اس جنت کے درختوں کے سائے بڑے قریب ہوں گے. اب ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ آیات چونکہ حجاز میں اتری ہیں تو موسم بڑا گرم تھا، اور یہ سایہ ہونا اور بڑا گھنا سایہ ہونا اور قریب سایہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت تھی. اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھل ان کی دسترس میں ہوں گے. قرآن کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جیسے ایک کوئی ادنا غلام، کوئی جس کا چارہ ہی نہیں ہے سوائے اپنے آقا کے آگے سر جھکانے کے، جیسے وہ آ جاتا ہے جیسے ہی آقا پکارے، اس طرح جنت کے درختوں کے پھل جنتیوں کے سامنے جھکے پڑے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور یہاں ترجمہ کیا گیا اور پھلوں کے وہ گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے. 15 اور ان کے لیے چاندی کے برتنوں اور پیالوں کے دور چلیں گے. کچھ ایسے جام ہوں گے کہ جو بنائے گئے ہوں گے. 16 شیشے بھی چاندی کے. یہ آیت نمبر 15 کو دوبارہ پڑھ دیں. ان کے لیے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے دور چلیں گے، یعنی وہ جو جنت میں ان کے خادم ہوں گے وہ ان چیزوں کو اٹھائے ہوئے ان کے درمیان طواف کرتے پھرتے ہوں گے ان کو دینے کے لیے، یعنی یہ چیزیں پلانے کے لیے. 16 شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں ایک مناسب مقدار میں بھرا گیا ہوگا. یعنی وہ جو ظاہراً شیشہ لگ رہا ہوگا وہ چاندی اور شیشے کا ایک بہترین انداز میں بنایا گیا وہ جام ہوں گے، وہ برتن ہوں گے کہ جس میں ان کو یہ مشروب جنت کا پیش کیا جائے گا. 17 اور وہاں انہیں ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. یہ بھی جنت کا ایک خاص گویا کہ پھل ہوگا، چشمہ ہوگا جس کے اندر سے وہ یہ زنجبیل برآمد ہوگا. 18 اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. جنت میں ایک ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. سلسبیل یعنی جو بالکل مسلسل فراوان بہتا ہی رہے، کبھی خشک نہ ہو. 19 اور ان کے گرد ایسے
لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے، یعنی ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی ان کی عمر ڈھلنے کے آثار، وہی تر و تازگی اور شادابی اور نوجوانی جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے تو بکھرے ہوئے موتی لگیں گے، آپ کو لگے گا جیسے موتی بکھیر دیے ہوں کسی نے۔ 20 اور آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت دکھائی دے گی جو جنتیوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ روایات میں جو بیان ہوا اس کے مطابق ادنا ترین جنتی، سب سے نچلے درجے کا جنتی، اس کو اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ اگر وہ تمام جنتیوں کی دعوت کرے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو بلائے اور وہ سارے جنتی کھا کر چلے جائیں، تب بھی اس کی جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ اس کا بیان ہے۔ اور آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے نعمتیں ہی نعمتیں اور عظیم سلطنت آپ کو دکھائی دے گی۔ 21 ان کے اوپر سبز دیباج، قرآن میں لفظ سندس آیا ہے، سبز دیباج اور اطلس استبرق کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ 2 کنگنوں کا ذکر آیا قرآن میں، سونے کے کنگن بھی حلو اساور من ذہب گزر چکا، اور یہاں پر اساور من فضت، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شرابن طہورا، ایک پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ آپ توجہ فرمائیں، جس طرح فرشتہ ابھی سورہ قیامت میں گزرا، فرشتہ وہی سنا رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جب ہم اس کو پڑھ چکے، اب وہاں پر اللہ تو نہیں پڑھ رہا، وہ فرشتہ پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ایک چیز کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فرشتہ نہیں پڑھ رہا، اللہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر وہ ایک انسان تصور اس دنیا میں بیٹھ کر اس کا نہیں کر سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اور شان کیا ہوگی اور ماحول کیا ہوگا، کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا رب، ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ 22 بے شک یہ تمہارے لیے جزا ہے، یعنی یہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہیں نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور یہ جو تمہیں پاکیزہ مشروب پلایا جا رہا ہے، جانتے ہو تمہیں کیوں پلایا جا رہا ہے؟ یہ ان کے لیے تو ہوگا، ان کو تو دوبارہ جب کہا جائے گا ان کی لذت میں اور اضافہ ہو جائے گا جب انہیں اس بات سے اپنی دنیا کی زندگیاں یاد آئیں گی، لیکن آج قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ یاد دہانی ہے کیا کہ یہ تمہارے یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے اور تمہاری کوششوں کی شکر گزاری ہے، تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے، جو تم نے دنیا میں کوششیں کی اللہ کی حدود کا پاس رکھنے کے لیے، جو تم حرام کی طرف نہیں جاتے تھے، حلال کم بھی ہوتا تھا اکتفا کرتے تھے، جو تم نے صبر کیے، تکلیفیں برداشت کی، یہ تمہاری اس وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، سعی یعنی کوشش، یہ تمہاری اس کوششوں کی قدردانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ شکر گزاری ہے۔ اور یہ اب بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور کس عظمت کے ساتھ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 23، یقیناً ہم نے ہی آپ پر اے رسول قرآن نازل کیا ہے۔ کیسے نازل کیا ہے؟ جیسا نازل کرنے کا حق تھا۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کے ذمے کام لگائیں اور وہ آپ دیکھیں اس نے کیسا کام کیا ہے، اس نے پوری محنت کر دی ہے، تو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے کام اس طرح کیا ہے جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اب اللہ اگر کسی کام کے بارے میں کہے کہ ہم نے اس طرح قرآن آپ پر نازل کیا ہے جس طرح نازل کرنے کا حق تھا، تو اس سے اوپر کی چیز تصور نہیں کی جا سکتی۔ اس سے قرآن کے نزول کی کیفیت مراد لی جائے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی باطل نہیں ہے،
تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اتنا محفوظ ہے قرآن۔ اور اس سے مراد یہ بھی لی جائے کہ اس قرآن کے اندر جو ہم نے ہدایت نازل کی ہے، حق ادا کر دیا، اس سے بڑھ کر ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آخری نبی، آخری کتاب، کامل دین، بہترین کتاب۔ اللہ اب ذرا تاکیدیں دیکھیے، اردو میں اگر ساری چیزوں کا عربی زبان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ ذرا توجہ کیجئے، اِنَّا میں بھی ہم ہے، اِنَّا یعنی یقیناً ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو جیسا نازل کرنے کا حق تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا بلاغت ہو سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ اس قرآن کو معمولی نہ سمجھنا، کوئی کلام اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس کی سطح پر نہیں جا سکتا۔ اور یہی سبب ہے کہ ہر دوسری چیز اس قرآن کے ساتھ پرکھی جانی چاہیے، ضروری ہے۔ یہ قرآن نہیں بدل سکتا، باقی چیزیں پرکھی جائیں گی تاکہ صحیح اور غلط کا اندازہ ہو سکے، اگرچہ حدیث کی شکل میں بیان ہو یا حدیث کی شکل میں کتابوں میں آ گئی ہو، ہم بار بار اس کی بات کو تکرار کرتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور یہ کس نے سمجھایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار نے، حقیقی وارثان دین نے یہ فارمولہ ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن افسوس کہ جتنی تاکید کی گئی اتنی ہی زیادہ غفلت اس کے بارے میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، اور طرح طرح کے نام نہاد سو کالڈ علمی دلائل بھی اس کے لیے گھڑ لیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے جیسے نازل کرنے کا حق تھا۔ 24 تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، یعنی آپ برداشت کریں یہ جو آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیں۔ یعنی یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ گناہگار ہیں اور اس ہدایت کے ناشکرے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کچھ آپ تبدیلی کر لیں، کچھ ہم نرمی کر لیں گے۔ یہ اب اللہ کی تاکید دیکھیے کہ اے رسول یہ قرآن ہم نے نازل کیا جیسا نازل کرنے کا حق تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں کسی بات کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ کفار جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ نے تبدیل نہیں کرنی اس کو۔ تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے اس آیت میں۔ پس آپ اپنے رب کے لیے کے حکم پر صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کافر کی بات نہ مانیے۔ 25 اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرے، یعنی اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو مضبوط رکھے۔ 26 اور رات کے ایک حصے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کریں اور رات کو دیر تک تسبیح کرتے رہا کریں۔ یعنی یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ سورہ مزمل میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی۔ اب اس کے بعد پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 یقیناً یہ لوگ جلدی ملنے والی کو پسند کرتے، یعنی دنیا، وہ جو سورہ قیامت میں گزرا، یہ لوگ یقیناً جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیغام ان کی حرام لذتوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، اب آپ کے مخالف بن گئے۔ یہ لوگ یقیناً جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور ایک بہت بھاری دن کو، بہت سنگین دن کو اپنے پیچھے پھینک کر بیٹھے، نظر انداز کر کے، پس پشت ڈال دینا، یعنی انسان کی جو توجہ کمر کی طرف تو نہیں تھی، پشت کی طرف، سامنے کی طرف ہوتی ہے، ان کی توجہ دنیا کی طرف ہے اور انہوں نے پشت گویا کر لیا قیامت کی طرف، اس بھاری دن سے یہ غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل تصویر ان کی حالت کی، اے رسول، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 28 اور حقیقت کیا ہے؟ ہم نے انہیں خلق کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں،
یعنی یہ جو بدن ہیں، ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، پٹھے ہیں جن سے یہ کام کرتے ہیں، یہ ساری مضبوط خلقت، یہ صلاحیت، طاقتیں ہم نے ان کو دی ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کے بدلے ان جیسے اور لوگ لے آئیں، بدل دیں ان کو، جیسے اللہ نے سابقہ قوموں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اتنا کمزور انسان اپنی عارضی طاقتوں پر اترا کر اللہ کی ہدایت کو فراموش کر دے، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، اور جو اللہ کے کلام سے ہدایت لے لے اس کے لیے اس کو سمجھنا اور تصور کرنا بڑا آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو سرکشی سے کنٹرول کرنے کا ارادہ کر لے، روکنے کا ارادہ کر لے۔ 29 پھر قرآن کا تذکرہ، ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تذکرہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ میں نے فلان شخص کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، تذکرہ کیا، تھوڑے بہت فرق سے ملتی جلتی بات ہے، یعنی میں نے ذکر کہتے ہیں یاد کرنا اور تذکرہ کہتے ہیں یاد کروانا۔ یہ قرآن ذکر بھی ہے قرآن کا نام اور تذکرہ بھی ہے قرآن کا نام۔ ذکر یعنی یہ نصیحت ہے، یہ یاد کرنا ہے، اور تذکرہ یعنی یاد کروانا ہے۔ ہم نے انہیں یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے، پھر اختیار بتایا جا رہا ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، تمہاری مرضی ہے۔ 30 اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ سوال، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے کہا تم میں سے جو چاہے، اور پھر کہا کہ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر جو یہ تمہیں جو اختیار دیا ہے کہ تم یہ چاہو یا وہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، یہ بھی اللہ نے چاہا ہے، ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو تم سے جب چاہے یہ اختیار بھی چھین لے، تمہیں مار ڈالے، تمہاری عقل کو زائل کر دے، تمہاری طاقتیں ختم کر دے، تمہارے بدن کو بیکار کر دے، جب چاہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ چاہت بھی اس کا احسان ہے تم پر، یہ جو تمہیں اختیار کہ تم جو چاہو کر لو، یہ اختیار بھی اس کا احسان ہے تم پر، اور یہ پھر اس اختیار میں بھی اللہ کو نہ بھولو، وہ جب چاہے تمہیں روک سکتا ہے۔ یہ معنی ہے، نہ یہ معنی ہے کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے، گویا کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے اٹھے اور دوسرے کو جا کے قتل کر دے اور پھر کہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ باطل ہے، یہ وہی باطل ہے جس طرح کفار کا گزرا کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، رسول پاک سے کہتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا انہیں علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ صرف بہانے بنا رہے ہیں، الٹی سیدھی جیسے کہتے ہیں باتوں میں لوگوں کو کنفیوز کر دینا، اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ بات واضح ہے۔ 31 آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی، فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ کون؟ جس کے بارے میں اوپر کہا کہ یقیناً اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ 31 جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے سے کیا مطلب؟ وہی کہ جو اس نے قانون بنایا ہے، ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے کہ جو اس طرف آئے گا اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اسی کو پھر ہدایت بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی، لیکن جو ہٹ دھرمی پہ ڈٹا رہے اس کے لیے اللہ کا قانون کہتا ہے اے رسول آپ بھی چاہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ خود سر جھکانے پر تیار نہیں ہے، نفس پرستی کرتا ہے، عقل کی بات کو نہیں مانتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ظالم سے مراد کون ہے؟ کہ جو اس کی ہدایت کو قبول نہ کریں، سرکشی کریں۔ یعنی یہ جو پہلا حصہ تھا جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اس کا اگر کوئی ذہن میں سوال آئے کسے چاہتا ہے کسے نہیں چاہتا، اگلے حصے میں جواب آ گیا
کہ ظالم یعنی جو خود غلط حرکتیں کر رہے ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے، ان ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 29ویں جز کی آخری سورہ ہے سورۃ المرسلات۔ مرسلات مرسلہ کی جمع ہے، مؤنث ہے، اس کا واحد ہے مرسل۔ مرسل جسے بھیجا جائے، مرسلہ مؤنث جسے بھیجا جائے، اور مرسلات اس کی جمع ہے۔ یہ جو اس سورہ کا نام ہے، آگے چند قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مرسلات سے بعض نے مراد فرشتوں کو لیا ہے اور بعض نے مراد ہواؤں کو لیا ہے۔ ہم جو ترجمہ کریں گے، جو انہوں نے ترجمہ کیا، اس کے مطابق فرشتوں کا ترجمہ کریں گے۔ اگرچہ ہواؤں کا بھی ترجمہ کیا جائے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے بھی خاص قسم کے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو مثلاً ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ حرکت کس طرح کرواتے ہیں، ان کا وجود کیسا ہوتا ہے، ہم اس کا تصور، یعنی اس مادی دنیا کے تصورات جن کا ہمارے دماغ کو عادت ہے، مادی کیلکولیشنز کی، اور مادی طور پر ہم تصورات رکھتے ہیں، ان کا ہم تصور شکل و صورت کا نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے، ہم نے عرض کیا کہ چاہے ہوائیں ترجمہ کیا جائے، چاہے فرشتے ترجمہ کیا جائے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چلانے پر مامور کیے۔ خدا کا جیسا حکم ہوتا ہے، اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے مطابق لے کر چلتے ہیں۔ سورۃ المرسلات، بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے ان کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہوائیں کہیں گے، یاد رکھیے جو لفظ آیا ہے عربی کا وہ ہے مرسلات، مؤنث ہے۔ قسم ہے ان کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ اب یہاں بھی آپ ایک اور چیز کی طرف توجہ کر لیں کہ بعض لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ مذکر ہیں یا وہ مؤنث ہیں؟ قرآن مجید نے کفار جو اپنے پاس سے گھڑ کے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس پر ان کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ نے خلق کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں۔ تو لیکن قرآن نے ملائک کے لیے مؤنث والے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور قرآن نے مذکر والا لفظ بھی فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فرشتوں میں نر مادہ ہو، جس طرح انسانوں میں نر مادہ ہوتے ہیں، جس طرح اس کائنات، ہماری دنیا کا نظام ہے مادی کائنات کا، ضروری نہیں کہ اسی طرح اس جہان کا بھی نظام ہو۔ فرشتوں کی خلقت میں خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے۔ قرآن فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، انہوں نے قرار دے دیا ہے ان کو کہ جو انہوں نے قرار دے دیا ہے فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں۔ عباد مذکر کا لفظ ہے، اللہ کے بندوں کو انہوں نے مؤنث قرار دے دیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ مذکر کا لفظ آیا ہے، خداوند عالم کی ذات اقدس بہتر جانتی ہے۔ ایسی چیزوں میں یاد رکھیے الجھنا، بے وجہ بحث کرنا اس میں کہ جس کا کوئی عملی فائدہ بھی نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو مجھے بتا کہ فرشتہ مذکر ہوتا ہے یا فرشتہ مؤنث ہوتا ہے، مثال کے طور پر، تو ان چیزوں کی طرف توجہ زیادہ رکھنی چاہیے کہ جو انسان کی سرنوشت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہاں، اگر اس کے بارے میں قرآن مجید میں خود کچھ بیان ہوا جس چیز کے بارے میں، یا صحیح روایات میں بیان ہوا تو ویسا ہی اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر اعتقاد اپنے پاس سے بنا کر اپنی نئی گھڑ کر منطق فلسفہ، وہ بھی باطل ہے، وہ غلط اعتقاد بھی ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی پرسش کی جائے گی۔ قسم ہے ان کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں۔ ہم چونکہ فرشتوں کو اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں، اس لیے اردو ترجمہ جو ہے وہ مذکر میں کیا گیا۔ 3، تو پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں۔ 3، پھر کھول دینے والے ہیں۔ اب اگر یہاں پر فرشتوں کی جگہ ہواؤں کا ترجمہ کیا جائے، ناشرات نشرن، کہ جو پھیلا دیتی ہیں چیزوں کو، جو ان کے ذمہ ہوتا ہے، کہاں پہ بارش برسانی ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے،
4 پھر جدا کرنے والے ہیں. جدا کرنے والے ہیں اگر فرشتے ہم لیں حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو وحی کا پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کے فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حق اور باطل کو اس وحی کے ذریعے جدا کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم ہواؤں کو لے لیں تو جدا کرنے والے ہیں، یعنی کہاں پر بارش برسنی ہے، کہاں پر ہوا چلنی ہے، کہاں پر ہوا نہیں چلنی. 5 پھر یاد خدا کو ڈال دینے والے ہیں، یعنی انسانوں کے دلوں میں. اب ہوائیں بھی بعض اوقات اس طرح چلتی ہیں، اگر رحمت کی ہوائیں ہوں تب بھی دل والوں کو اللہ یاد آتا ہے، اور اگر طوفانی ہوائیں ہوں، طوفان آ جائیں، تباہی ہونا شروع ہو جائے تو بھی اللہ کو یاد دلا دیتی ہیں ہوائیں. اور اگر فرشتے معنی کیا جائے تو بھی یہ جو فرشتے اللہ کے پیغام لے کے آتے ہیں یہ وہ ذکر ہوتا ہے کہ جس کو آ کر وہ زمین پر پہنچاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. 6 کس لیے؟ حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا خبردار کرنے کے لیے. حجت تمام کرنا کیا ہے؟ کہ جو نہیں ماننے پہ ڈٹا ہوا ہے اس پر اتمام حجت ہو جائے کہ تجھے بات بتا دی گئی، اور جو ماننے والا ہے اسے خبردار کر دیں تاکہ وہ غافل نہ ہو جائے. یہ دونوں کام کرتے ہیں. اگر ہم ہواؤں کا کہیں تو ہوائیں گویا کہ اپنی زبان میں اپنے چلنے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس نظام کا بنانے والا کوئی ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، اس کی عظمت کو دیکھو، ہماری حرکت کو دیکھو، اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کے آگے سر جھکا دو. نہیں جھکاؤ گے تو ہم گواہی دے رہی ہیں کہ وہ موجود ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تم پر اتمام حجت کر رہی ہیں. اور جو ماننے والے ہیں انہیں بھی خبردار کر دیں، وہ ان کے دل اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور غفلت کی طرف نہ جائیں. اس پورے نظام کی، چاہے ہم اس کو فرشتے لیں چاہے ہم اس کو ہوائیں لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا نظام یہ گواہ ہے. چاہے ہواؤں کے ذریعے بارشوں کا برسنا اور چاہے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں سے ہدایت کا اترنا، یہ نظام گواہ ہے. قسم کھائی جا رہی ہے یعنی اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے. اس میں غور کرو کیا ہے قسم کا جواب؟ آیت نمبر 7 جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گا، یعنی قیامت آ کر رہے گی. نہ یہ بات اتنا بڑا نظام باطل خلق نہیں کیا گیا، تمہیں بھی باطل خلق نہیں کیا گیا، قیامت آ کر رہے گی. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گا. 8 اب پھر قیامت جب واقع ہوگی تو کیا مناظر حوادث پیش آئیں گے؟ تو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ اس کائنات کے اس عظیم نظام کو ٹوٹتا پھوٹتا اور ستاروں کو بے نور ہوتے ہوئے، جن میں سورج بھی ہمارا شامل ہے، دیکھیں گے. تو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. 9 اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیے جائیں گے، آسمان کے اندر گویا رستے بن جائیں گے، جیسے کہ پہلے بھی گزرا بعد میں بھی آئے گا، اور فرشتے نازل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. 10 اور جب پہاڑ اڑا کر رکھ دیے جائیں گے. 11 اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، یعنی انبیاء کو حاضر کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ گواہی دیں آ کر، جو قرآن میں گزر چکا کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا. اور یا جس طرح گزر چکا کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی ہم یقیناً سوال کریں گے، اور جن رسولوں کو بھیجا تھا ہم نے ان سے بھی ہم حتماً سوال کریں گے. وہ عظیم بے مثال فائنل عدالت میں یہ سب کچھ انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا جب سوالات ہو رہے ہوں گے. جب رسولوں سے سوال ہونا ہے تو دوسرے کی تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ کہے کہ میں نے بغیر حساب کے نکل جانا ہے. توجہ فرمائیے. اور یہ بھی 30ویں سپارے میں آ جائے گا کہ نیک لوگوں کا بھی آسانی سے حساب کتاب، لیکن ان کا بھی حساب کتاب ہوگا لیکن وہ بہت آسان کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے. اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. 12 کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا تھا، یعنی پوسپون کیا ہوا تھا اس کو. یہ کس دن کے لیے یہ سارا جو اب حساب کتاب ہو رہا ہے،
یہ کس دن کے لیے ملتوی تھا؟ وہی جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے، لیوم الفصل، آیت نمبر 13، فیصلے کے دن کے لیے ہم نے تم سب کو مہلت دے رکھی تھی اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ 13 فیصلے کے دن کے لیے۔ 14 اب یہاں پر جو قرآن کا انداز ہے اس یوم الفصل کی عظمت اور اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کے بیان کے لیے سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہ اگر ایک کسی سے بات کی جا رہی ہو اور وہ توجہ نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا بات، تمہیں کون بتائے گا کہ وہ کتنی خطرناک بات ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں اور تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ 15 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، یہ والی آیت جو ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار تکرار ہوتی ہے۔ ایک بات اللہ کرتا ہے پھر کہتا ہے جھٹلانے والوں کے لیے تکذیب، یعنی کسی کو جھوٹا کہنا، جھٹلا دینا کہ تو سچ نہیں بول رہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس دن کو جھٹلا رہے ہو، ہمارے رسول کو، ہمارے قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیصلے کا دن کیا ہونے والا ہے۔ جو جھٹلا رہے ہیں اس دن کو، جو جھٹلا رہے ہیں قرآن کو، اے رسول آپ کو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 16 پھر سوال، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اے مکہ والو، اے قرآن سننے والو، کیا گزشتہ قومیں باقی ہیں آج تک دنیا میں؟ طاقتور سے طاقتور، مالدار سے مالدار، کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ 17 پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے چلائیں گے، یعنی نیک لوگوں کا انجام نیکوں کی طرح ہوگا، بروں کا انجام بروں والا۔ کتنے لوگوں کا تم پیچھے دیکھ چکے ہو کہ جب انبیاء کو جھٹلاتے تھے ہم انہیں ہلاک کر دیتے تھے، اور جو ایماندار ہوتے تھے ان کو ہم بچا لیتے تھے۔ ہماری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بس جب ایسا ہے، 18 مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ روش تمہاری مجرموں والی ہو اور تمہیں ہم کھڑا کر دیں مومنوں کی صف میں، عمل تمہارا فاسقوں والا ہو اور کھڑا کر دیں ہم تمہیں مومنوں کی صف میں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ 19 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بار بار قیامت یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہوگی، سمجھ جاؤ۔ 20 کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے خلق نہیں کیا، نطفے سے خلق نہیں کیا؟ 21 پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا۔ کس طرح رحم مادر میں اللہ نے بندوبست کیا ہے اس نطفے کی پرورش کا، اس کو مختلف مراحل سے گزارنے کا، اور ماں کی غذا سے کیسے وہ غذا لیتا ہے، اور جو چیز نہیں چاہیے ہوتی وہ کیسے نکل جاتی ہے اس کے پاس سے۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا۔ 22 ایک معین مدت کے لیے۔ 23 پھر ہم نے ایک انداز سے اسے منظم کیا تو ہم بہترین منظم کرنے والے، اندازہ معین کرنے والے، یعنی جو چیز جتنی مقدار میں اس کو مکمل انسان بننے کے لیے چاہیے تھی، جتنا ٹائم چاہیے تھا وہ بھی دیا گیا، اور جتنی غذا چاہیے تھی، جو ہونا تھا، ہم کتنے بہترین اندازے معین کرنے والے ہیں۔ 24 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ ان کو ہم گواہ بنا رہے ہیں کہ جس نے یہ کیا ہے بے مقصد نہیں کیا، قیامت آنے والی ہے، اسے نہ جھٹلاؤ۔ کیوں؟ اسے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہاں پہ ہم بار بار کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے، قرآن کے بیان میں جب اس کا ذکر آتا ہے کہ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دے میں قیامت کو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کہتا ہوں میں مانتا ہوں، لیکن عمل ایسا کر رہا ہو جس عمل پر قرآن کہتا ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتا، جیسے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا اور یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اللہ نے بتایا یہ وہ ہے جو قیامت کو نہیں مانتا، چاہے اب جتنا بھی کہتا رہے میں مانتا ہوں، اللہ کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ میں تیرے اندر بھی بتا رہا ہوں کہ تو بیماری ہے، منہ سے تو جتنا کہتا رہے کہ میں بڑا صحت مند ہوں۔
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 25، اب ذرا زمین کے اندر جو چیزیں اللہ نے جمع کر دی انسانوں کی غذا وغیرہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ کفاتن، کفات کہتے ہیں ایسی چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔ 26، کیا کیا جمع ہے زمین کے اندر؟ زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ تم زندوں کو بھی زمین اپنے اندر اپنے اوپر مثلا رکھے ہوئے، اور مردوں کو بھی تمہاروں کو وہ اپنے اندر جذب کر چکی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ یعنی تمہاری غذائیں بھی اس کے اندر، تم زندہ بھی اسی پر رہتے ہو، اسی سے کھا کر زندہ رہتے ہو، اور مر کر بھی تم اسی میں چلے جاتے ہو۔ کیا ہم نے زمین کو، توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے کہ اس زمین کو دیکھو تو صحیح، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری نسلوں کے بڑھنے اور باقی رہنے کے لیے کیا کیا بندوبست ہم نے کر دی۔ تم سانس لیتے ہو، تم دیکھتے ہو، اگر تھوڑی سی بھی ہم کوئی چیز اوپر نیچے کر دیتے تو تمہاری زندگی، سانس لینا محال ہو جاتا۔ زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ 27، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں شیریں یعنی میٹھا پانی پلایا۔ پانی، آج انسان مارس پر، مریخ پر کیا ریسرچ کر رہا ہے؟ پانی، تاکہ اگر وہاں پہ جائیں گے تو کیسے وہاں پر رہیں گے۔ ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اسی زمین کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی میٹھے پانی کو برآمد فرماتا ہے۔ 28، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ مختلف چیزوں کی طرف اللہ توجہ اپنی مخلوقات، اپنی خلقت کی طرف کروا کے انسان سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب تجھے گواہی دے رہی ہیں، قیامت ہم لا کر چھوڑیں گے، تمہارا حساب کتاب کریں گے، اور جان لو کہ اگر تمہارا رویہ جھٹلانے والا ہے تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 29، اب گویا یہ جو اگلے الفاظ ہیں، قیامت آ گئی، گویا قیامت آ گئی، یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ مستقبل کی بات کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے جیسے پڑھنے والا، سننے والا یہ سمجھے اور تصور کرے کہ گویا میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے۔ 29، اب تم لوگ چل پڑو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ فرشتے ہیں کہ جو جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ہانک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چلو اب ادھر جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب قرآن پڑھتے وقت انسان اس کا تصور کرے، اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے۔ کس کی طرف چلو؟ 30، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ خداوند عالم کیسا ہولناک ہوگا، اور وہ 3 شاخیں کیسی ہوں گی؟ خداوند عالم بہتر جانے۔ گویا کہ اس کے 3 شعبے ہوں گے، 3 حصے ہوں گے کہ جو 3 طرف سے آ رہے ہوں گے، اور جو ایک طرف رہ جائے گی فرار کی، پیچھے سے فرشتے اس کی طرف ہانک رہے ہوں گے۔ چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ 31، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ یعنی اب اس کی گرمی ہوگی، اس میں کوئی ٹھنڈک تمہیں محسوس نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ دھواں تمہیں آگ سے بچائے گا۔ یعنی اس کے اندر گویا کہ وہ آگ ہے کہ جو تمہیں جلا کے رکھ دے گی۔ 32، بے شک یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہے۔ یعنی بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں ہولناک اس دھوئیں کے اندر سے نکل رہی ہوں گی، اور وہ خود دیکھنے والے کے دل پر ہیبت ڈالنے کے لیے کافی ہوں گی۔ 23، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی چنگاریاں جس کے اندر سے ایسی نکل رہی ہیں، اس کے اندر کیا بھڑک رہا ہوگا۔ 33، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ زرد اونٹ عربوں کے لیے ان کے کلام میں، ان کے محاورے میں بہت زیادہ اس کا استعمال موجود ہے۔ ایک خاص اونٹ کا رنگ ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جب تم دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں، ایسے شعلے اس کے اندر سے اٹھ رہے ہوں گے۔ 34، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، مزید ذہن میں سوال ہو، کیونکہ ہم
اس ماحول کو ہم نے زیادہ نہیں دیکھا ہوا جو نزول قرآن کے زمانے کے عرب کے سامنے تھا۔ سرخ اونٹوں کو دیکھ کر کیا تصور آتا ہے، زرد اونٹوں کو دیکھ کر، اس کے بعد جب یہ مثال دی جا رہی ہو کہ وہ شعلے ایسے ہوں گے، وہ چنگاریاں ایسی ہوں گی جیسے زرد اونٹ ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو وہ اس زمانے کا عرب اس کی ہیبت کا اچھی طرح سے اندازہ کر سکتا تھا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 35 یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اتنے بے بس ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو بڑے زبان دراز تھے اور بڑی چالاکیاں زبان کی دکھا کر باتوں کو اوپر نیچے کر کے بچ جایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ دن ہے ھذا یوم لا ینطقون، نطق نہیں کر سکیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے۔ 36 اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں، کوئی ایکسکیوز کہ ہم سے یہ جو کام ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی یا اس وجہ سے ہو گیا، یہ اجازت بھی ان کو نہیں دی جائے گی۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آگے اور واضح ہو جائے گا، ان کو جو دنیا میں بڑے زبان درازیوں سے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے، ان کو اتنی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ اپنا عذر بھی پیش کر سکے۔ یعنی جتنا یہ دنیا میں تیزیاں دکھاتے تھے، اتنا اللہ کہہ رہے تم اس دن بے بس کھڑے ہوگے، اور یاد رکھو جب وہ تمہاری حالت ہوگی اس دن، 37 نمبر آیت، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 38 یہ فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جو تمہارے سے پہلے گزر گئے تھے سب کو جمع کر دیا۔ یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھ لو، گویا کہ یہ ابھی ہو رہا ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیا۔ 39 تو اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو، اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف کہا جائے گا تم بڑے چال باز تھے نا، تم بڑے مکر کیا کرتے تھے، اوپر سے بڑے تم سادے بنتے تھے، بڑے تم مخلص بنتے تھے، اندر سے تم بے ایمانیاں کرتے تھے، بہت چال باز تھے، تم نے ہمارے نبیوں کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف تم نے بہت چالیں چلی، مومنوں کے خلاف تم نے بڑے مکر کیے، اب ذرا چل کے دکھاؤ کوئی چال اللہ کے خلاف، تم تو بڑے اوور کلیور اور اوور سمارٹ تھے دنیا میں، اب اگر کوئی چال چل سکتے ہو تو میرے سامنے چل کر دکھاؤ۔ 40 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، ساری چالیں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ مجرموں کا تذکرہ، اس کے بعد متقین پرہیزگاروں کا تذکرہ۔ بے شک یقیناً تقوی اختیار کرنے والے ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ 42 اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، یعنی جو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ 43 اور ان سے کہا کیا جائے گا تم اپنے کھاؤ اور پیو خوشگواری سے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تمہیں، خوشگواری سے کھاؤ اور پیو۔ کیوں؟ ان اعمال کے جزا میں، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ قرآن کا کلیئر میسج، ان اعمال کے بدلے میں جنہیں تم کیا کرتے تھے۔ 44 بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ 45 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، یعنی ان نعمتوں کے لیے کوشش کرو، جھٹلانے والے مت بنو، ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ اب پھر مجرموں کا تذکرہ کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی زیادہ دیا ہے، وہ ہمیں یہاں بھی کرم ہے وہاں بھی کرم ہوگا، جیسے انبیاء سے کہتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہونا، ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ یا مکے والوں نے کہا مکہ یا طائف کا کوئی امیر آدمی کیوں نہیں اللہ نے رسول بنایا، اس پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اب یہ اس کا جواب ہے۔ 46 کھا لو اور تھوڑے دن مزے اڑا لو، کر لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ یہ دنیا کی مہلت نے تمہیں غافل کر دیا، نعمتوں کی فرمانی نے تمہیں غافل کر دیا۔ 47 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 48 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. یہ پھر نماز کا ذکر ہے. نماز کا ایک اہم پارٹ کیا ہے؟ رکوع. رکوع نہ کرنا جھٹلانا ہے. 49 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت. اب ہم رکوع سے مراد ویسے اللہ کو جھک جانا لیں تو نماز میں جھکنا، جو ویسے اللہ کو جھک گیا ہے وہ سجدے اور رکوع تو خود بخود کرے گا. مجرموں سے کہا جا رہا ہے کہ مزے کر لو، یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے. جو تم جواب دیتے ہو مومنوں کو ہمارے پر یہاں بھی بڑا کرم ہے وہاں بھی کرم ہوگا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. جیسے سورہ قلم میں گزرا تھا، اس دن قیامت کے دن کہا جائے گا سجدے کرو، سجدے نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ ان سے پہلے جب وہ ٹھیک ٹھاک تھے دنیا میں کہا جاتا تھا سجدے کرو تو یہ نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا اب نہیں کر سکتے. جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. 49 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. 50ویں اور آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی خوب توجہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ تو اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ بہت کچھ اس ایک جملے میں ہے. مثال آپ کو عرض کروں، ایک بندہ، اس کو ایک چھوٹا مثال کے طور پر اس کا ہم عمر بندہ سمجھائے یہ کام نہ کرو، وہ نہ سمجھے. پھر اس سے بڑا سمجھائے، اس سے سینئر بڑا سمجھائے. پھر مثلاً چلتے چلتے ایک ایسا انسان فرض کرے کہ اس سے بڑا سمجھانے والا کوئی نہیں، وہ بھی اگر اس کو سمجھا دے اور وہ بات نہ سمجھے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے سمجھانے پر تو نہیں سمجھا تو اب تجھے اور کون سمجھائے گا. اللہ انسانوں سے یہ فرما رہا ہے اپنے قرآن میں کہ اگر اس قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے، اس کی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے بعد پھر تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مطابق چونکہ یہ نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے. اس میں ہدایت کا جس طرح بیان کرنے کا حق تھا اس نے بیان کر دی ہے. محکم، کبھی نہ ٹوٹنے والی اور بدلنے والی باتیں اللہ نے قوانین، اپنی سنتیں اس میں بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن کو سن کر بھی اگر تم اپنے آپ میں نہیں آتے اور تم غور و فکر اس میں نہیں کرتے اور نصیحت نہیں لیتے اور ایمان نہیں لاتے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد کس چیز پر، کس کلام پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. سورۃ المرسلات کے ساتھ ہی 29واں جز تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم قرآن مجید کے 30ویں اور آخری جز کا آغاز کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.